مولانا محمود صاحب صدر جمعیت علماء ہیں، مجھ کو صدر جمعیت علماء کہہ رہے ہیں اور میں ان کو صدر جمعیت علماء کہہ رہا ہوں۔ یہ اس اجلاس کا عجیب و غریب امتیاز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے حضرات کے درمیان میری حاضری اس چیز کے ختم کرنے کا سبب بن جائے۔ ان حالات کے اندر اس جماعت کا میدان عمل بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آج ایک بہت بڑی خوشخبری اپنی زبان سے سنائی ہے۔ ناظرین، آپ تو جانتے ہی ہوں گے، دیوبند شہر میں جمعیت علماء مولانا سید محمود مدنی صاحب کی 2 روزہ کانفرنس چل رہی ہے، جس میں ہندوستان بھر کے علماء جمعیت کے کارکنان اور بزرگ ترین اکابرین تشریف لا چکے ہیں۔ آج 28 مئی 2022 بروز شنیچر مولانا سید ارشد مدنی صاحب بھی اس کانفرنس میں پہنچے اور حضرت نے خطاب فرمایا۔ مولانا نے بیان کے شروع ہی میں اشارہ دے دیا کہ آپ مولانا محمود مدنی صاحب مجھے صدر جمعیت کہتے ہیں اور میں محمود مدنی صاحب کو صدر جمعیت کہتا ہوں، اور آپ چاہ رہے ہوں گے اور آپ کو ایک عجیب سا یہ بات محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن آپ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو ایک خوشخبری سننے کو ملے گی۔ تو ناظرین اکرام، مولانا نے اشارہ دے دیا ہے کہ عنقریب دونوں جمعیت ایک ہو جائیں گے۔ مولانا نے پھر بیان کے آخر میں بھی اسی بات کو اشارہ دیا کہ بہت جلد آپ حضرات یہ خوشخبری سن لیں گے۔ بہرحال ناظرین اکرام، دونوں جمعیت اگر ایک ہو جائیں، ایسے حالات میں مولانا نے بھی کہا کہ ان حالات میں ایک ہونا، اتحاد کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں خود حضرت کا مولانا کا بیان رکھ رہے ہیں، سماعت فرمائے۔ ناظرین اکرام، 2 روزہ ایک کانفرنس چل رہی ہے، ہم آپ اپنے چینل پر اس کے متعلق آپ کو خبریں دیتے رہیں گے، چینل سے جڑے رہیں۔ حضرت مولانا کا مکمل بیان ملاحظہ فرمائیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ مولانا محمود صاحب صدر جمعیت علماء ہیں، مجھ کو صدر جمعیت علماء کہہ رہے ہیں اور میں ان کو صدر جمعیت علماء کہہ رہا ہوں۔ یہ اس اجلاس کا عجیب و غریب امتیاز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کے درمیان میری حاضری اس چیز کے ختم کرنے کا سبب بن جائے۔ ملک کے موجودہ حالات اقلیتوں کے خلاف اور خاص طور پر مسلم اقلیت کے خلاف اس چیز کا شدید تقاضا بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایسا پلیٹ فارم جس کی 100 سالہ انتہائی قیمتی اور
انتہائی پاکیزہ اپنے ملک کے لیے قربانیوں سے بھری تاریخ ہے، ان حالات کے اندر اس جماعت کا میدان عمل بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ بہت بے شک میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وہ دن دور نہیں ہیں جب اللہ تعالی اتحاد کی صورتحال کو، جس کا ملک کے حالات ہی مقتضی نہیں ہیں بلکہ آپ حضرات کے دل کی بھی یہ آواز ہے، بہت بے شک ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آنے والے قریب کے دنوں میں اللہ تعالی اس کے لیے ایسی صورت سامنے لے آئیں جو آپ سب کے لیے موجب اطمینان ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ملک کی اپنے ان کلمات کے ساتھ میں پھر اللہ کی ذات سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آنے والے دن آپ حضرات کے لیے خوشخبری کے دن ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے اور اللہ تعالی ملک کے اندر مسلم اقلیت کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے اور اکثریت کے دنوں کے اندر اقلیت کے ساتھ چھوٹے بھائی کی طرح زندگی گزارنے کے اندر نظریے کو پیش کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں پھر آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے اور بس میرا ایک نظریہ ہے، میں اس کو ہر جگہ پیش کرتا ہوں۔ اگر میرا یہ نظریہ آپ حضرات میں سے کسی کے نظریے کے خلاف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ملک کو پھلتا پھولتا ملک بنائے، یہاں کے سب بسنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت پیدا فرمائے اور وہ پرانی پیار و محبت کی تاریخ جو اس ملک کی بڑی قیمتی تاریخ تھی، اللہ اس تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔